بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جی بہت خوشی ہوئی آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کے, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام آرگنائزرز کو فار آرگنائزنگ سچ اے ونڈرفل ایونٹ, جہاں پہ ہم سب کو ایک چانس ملتا ہے کہ اپنے ایمان کو ایک دفعہ پھر تازہ کیا جائے, اس کو ایک دفعہ پھر ریجوونیٹ کیا جائے. جو ٹاپک آج مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ دجال کی آمد اور اگر اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ایز مسلمز ہم اس مسئلے کو ڈیل کیسے کریں. سب سے پہلے تو میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا, وہ یہ کہ دجال کے بارے میں جتنی بھی احادیث موجود ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک شخص ہے اور کوئی سسٹم یا کوئی ٹی وی یا کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہے. دجال جو ہے وہ بذات خود ایک شخص ہوگا جو کہ ایک ٹائم آئے گا جب وہ نمودار ہو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق تو آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا اللہ کا نبی نہیں گزرا آدم علیہ السلام سے مجھ تک جس نے اپنی قوم کو فتنۃ المسیح دجال کے بارے میں نہ بتایا ہو. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا فتنہ مسیح دجال جو ہے وہ جتنا بڑا اس کا میگنیٹیوڈ ہوگا اتنا کسی کا بھی نہیں ہوگا. اب یہ باتیں, اور پھر صحیح مسلم میں آپ کو ایک حدیث ملے گی تمیم الداری کی, جہاں پہ بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا کہ دجال کا حلیہ اور وہ کہاں پر پایا گیا اور کسی جگہ پر پایا گیا خاص مقام پر, اور پھر یہ کہ اس نے اپنے بارے میں کیا باتیں کی. مثال کے طور پہ کہ جی میرا جو ہے وہ یہاں پہ آنا 40 دن کے برابر ہوگا. ایک دن جو پہلا ہے وہ 1 سال کا ہوگا, پھر 1 مہینے کا, پھر 1 ہفتے کا, اور باقی جو 37 دن رہ گئے ہیں وہ بالکل تمہارے دنوں جیسے ہوں گے. یعنی اس طرح کی باتیں. اور پھر یہ کہنا کہ میرے آنے سے پہلے جو زغر کا چشمہ ہے وہ سوکھ چکا ہوگا, اور بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں وہ پھل دینا چھوڑ دیں گے, اور اسی طرح سے جو سی آف گیلیلی ہے, بحر تبریہ, لیک ٹائبیریس, اس میں بھی وہ بھی پانی ختم ہو جائے گا اس کا. تو بہت ساری چیزیں, تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے. میرا فوکس ہوگا ان چیزوں پر جو آج 2024 میں ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہے, اس پہ میں بات کروں گا تاکہ ہم آگے کی بات کریں اور دیکھیں کہ ہم اگر یہ فتنہ اللہ معاف کرے آ جاتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. دجال کی ایک جو خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بھی دجال ہے, یہ لفظ دجل سے نکلا ہے جس کا مطلب فراڈ ہے یا ڈسپشن ہے یا ایک جھوٹ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کی جو پوری فلسفی ہے وہ ایک ڈسپشن کی فلسفی ہے, جہاں پہ جو چیز دکھ رہی ہے وہ ایسی ہے نہیں. اور دجل جو اصل چیز ہے, یعنی وہاں عربوں کے ہاں کیا پروسیس تھا کہ جہاں پہ جب ایک لوہا ہے جس کی کوئی خاص ورتھ نہیں ہے, اس کے اوپر اگر آپ گولڈ پلیٹنگ کر دیں تو یہ پروسیس ایک دجل کا پروسیس ہوتا تھا کہ جہاں پہ دیکھنے میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے یہ سونا ہے, کیونکہ لوہا ہے اوپر پانی چڑھا ہوا ہے سونے کا, تو آپ کو لگے گا کہ دیکھنے میں لک اینڈ فیل میں وہ سونا لگ رہا ہے, لیکن اصل حقیقت یہ کہ وہ سونا نہیں ہے. یا عربوں کے ہاں ایک اور روایت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ ایک اونٹ جو بہت بیمار ہو چکا ہوتا تھا, ایسی بیماری جس سے کھال جھڑ جاتی ہے اور اندر سے اس کی بیماری جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کی بیماری میں اس جانور کے اوپر وہ کوئی چیز ایسی مل دیتے تھے یا اس کے اوپر کوئی ایسا غلاف چڑھا دیتے تھے کہ جہاں سے اس کی بیماری چھپ جائے. تو دیکھنے میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے دور سے, اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے بڑا خوبصورت سا جس کے اوپر کڑھائی اور شیشوں کا کام ہوا ہوا ہے, تو آپ دور سے دیکھیں گے بڑا شاندار قسم کا اونٹ ہے, لیکن در حقیقت اگر وہ اس کو بے نقاب کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ انتہائی خستہ حالت میں اور انتہائی ایسا ہے کہ جو بیماری سے شاید مرنے کے قریب ہے. تو یہ جو پروسیس ہے اس کو دجل کہتے ہیں, اور اسی سے دجال نکلا ہے. یہ اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ فراڈ کرنے والا, بہت زیادہ ڈسیو کرنے والا. اب جہاں دجال کا ذکر آتا ہے وہاں پہ آج کے کنٹمپریری ٹائمز میں بہت ساری کنسپریسی تھیوریز آپ کو ملتی ہیں لوگوں کے ہاں. کنسپریسی تھیوریز یعنی کہ وہ چیزیں جو سپرسٹیشس بیلیفز بھی ہیں, کچھ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں, اور اس سے کیا ہو گیا کہ اس انفارمیشن ایج کے اندر بہت زیادہ کلٹر کریٹ ہو گیا. آپ سب شاید مجھ سے بہتر ہی جانتے ہیں یہ بات کہ اس وقت ہم لوگ انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں,
اور اس انفارمیشن ایج میں اتنی زیادہ انفارمیشن ہمیں ڈیلی بیسس پہ مل رہی ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ کرنا اس میں. مثال کے طور پہ پہلے ایک زمانے میں صرف اخبار تھا یا پھر ریڈیو تھا, اس کے بعد ٹی وی آ گیا, ٹی وی پہ بھی خبرنامہ ایک خاص ٹائم پر لگتا تھا. ابھی جو ہے وہ 24 آور نیوز چینلز چل رہے ہیں, اور نیوز چینلز بھی اب اپنی ریٹنگز کو کھو بیٹھے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ جب بھی آپ چاہیں آپ اپنی مرضی کی خبر سن سکتے ہیں. آپ کسی ٹائم پہ بھی جائیں, آپ گوگل پہ جائیں, آپ واٹس ایپ پہ ہیں, آپ فیس بک پہ ہیں, آپ انسٹاگرام پہ ہیں, آپ جو خبر سننا چاہتے ہیں وہ خبر آپ کو مل جائے گی, اور جس طریقے سے آپ چاہیں گے اس میں پھر آپ کو صحیح بھی ملے گی, غلط بھی ملے گی, بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. تو آج اپنے آپ کو نیویگیٹ کرنا اس مشکل قسم کے راستوں میں یہ بڑا مشکل کام ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ جو ڈسپشن اور جو کنسپیریسی تھیوریز ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک تو کنسپیریسی تھیوریز ہوتی ہیں, لیکن پھر کچھ چیزیں فیکٹس بھی ہوتی ہیں, اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کو کنسپیریسی تھیوری کہہ کر سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ دور حاضر کے ایسے واقعات رکھتا ہوں جن کے بارے میں فیکٹ بیسڈ ایویڈنس بہت زیادہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو لوگ طاقت کو اختیار کرتے ہیں ان کا ایک آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ طاقت برقرار رہے. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو 1960s اور 70s میں ایک پروگرام انہوں نے CIA نے لانچ کیا تھا MK Ultra کے نام سے. اور یہ جو پروگرام ہے, جو بھی چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا, یہ آپ آرام سے گھر جا کے اس کے اوپر خود سے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ یہ میں ایگزیجریٹ کر رہا تھا, یہ بات واقعی سچ ہے. MK Ultra کے نام سے انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا جس کے پھر ڈاکومنٹس کچھ ڈی کلاسیفائی ہوئے, کچھ چیزیں ان کے اوپر کیسز ہوئے, کنگریشنل ہیئرنگز ہوئی اس کے اوپر, باقاعدہ ان کے جو ہیڈز تھے ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے. کیا ہو رہا تھا بیسیکلی, وہ لوگ مائنڈ کنٹرول ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے, اور مائنڈ کنٹرول اس طرح سے کہ انسانوں کے ذہن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے, کہ ایک ٹرم انہوں نے خود ہی کوائن کی کہ ایک منچورین کینڈیڈیٹ کریٹ کیا جائے. منچورین کینڈیڈیٹ بولتے ہیں بیسیکلی وہ نہیں جو کہ چائنیز چاول کھانے کا بہت شوقین آدمی ہے, بلکہ وہ شخص جو کہ CIA کا ایک آپریٹو بنے گا اپنی ول سے نہیں, یعنی ایک عام بندے کو پکڑ لیا, اس کے اوپر کچھ ایکسپیریمنٹس کیے اور پھر اس سے وہ کام کروایا جو وہ کبھی بھی اپنے صحیح شعور کے ساتھ نہ کرتا, لیکن ایک انسان کو ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح بنا دینا. کچھ ایکسپیریمنٹس انہوں نے پہلے بیلوں پہ کیے, بیل کے اندر امپلانٹ کی کچھ چپس وغیرہ, اور اس کو وہ الیکٹرک شاکس دیتے کہ وہ اگلے بندے کو اٹیک نہ کرے, اور وہیں پہ بیل رک جاتا. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے LSD ڈرگز کو بہت زیادہ استعمال کیا, بہت ساری ہپنوسس تھراپیز اور کیا کچھ کر کے ایسے لوگ تیار کیے جو کہ ایٹ کمانڈ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ تو میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, اس میں کوئی کنسپیریسی نہیں ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی شاید ایسا ہوا یا نہ ہوا. یہ وہ چیزیں جن کے ڈاکیومنٹس آپ کو مل جائیں گے, پورے ڈاکیومنٹس, پوری فائلز آپ کو مل جائیں گی کہ CIA جیسی انٹیلیجنس ایجنسی, موساد جیسی جو ہے نا انٹیلیجنس ایجنسیز, KGB, یہ سب کچھ نہ کچھ قسم کا مائنڈ کنٹرول ایکسپیریمنٹس کیا کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں آپ لوگوں نے شاید سنا ہوگا جیفری ایپسٹین کا جو کیس اسکینڈل ابھی بلو اپ ہو گیا ہے, اس سے بھی بہت ساری آپ کو عجیب و غریب چیزیں پتہ چلیں گی. کیا پتہ چلے گا آپ کو کہ جیفری ایپسٹین, خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو, بہت لمبی کہانی نہیں سناتا. جیفری ایپسٹین کے ابھی حال ہی میں کچھ ہفتہ 10 دن پہلے کچھ ڈاکیومنٹس کورٹ نے ریلیز کیے, 943 پیجز اس کے اسکینڈل کے پیجز کورٹ نے ریلیز کیے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جن کو جیفری ایپسٹین انٹرٹین کرتا تھا. کیسے انٹرٹین کرتا تھا, اس کا ایک اپنا آئلینڈ تھا جس کو مشہور زمانہ ایپسٹین آئلینڈ کہتے ہیں, اور ورجن آئلینڈز میں, اور اس آئلینڈ کے اوپر وہ بہت ساری قسم کی حرام قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں جن کا تعلق جنسی مطلب نوعیت کا ہے, چاہے وہ چھوٹی عمر کی بچوں کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو, پیڈوفیلیا ہو, یہ اس کا پورا رنگ تھا. اور اس میں بیسکلی ایپسٹین کیا کرتا تھا, یہ بڑے بڑے دنیا کے جو لیڈرز ہیں, چاہے ان کا تعلق پالیٹکس سے ہو, چاہے ان کا تعلق ملٹری سے ہو, چاہے ان کا تعلق سائنس کی فیلڈ سے ہو, چاہے ان کا تعلق اکیڈیمیا سے ہو, چاہے ان کا تعلق ہالی ووڈ سے ہو, یا کوئی پاپ سٹارز ہو, کچھ بھی ہو, اس طرح کے لوگوں کو وہاں پر لے کے آنا اپنے آئلینڈ پہ. اپنا جہاز ہے, اپنا ہیلی کاپٹر ہے, اپنی بوٹ ہے. تو جب آپ ایپسٹین آئلینڈ پہ آتے ہیں تو آپ پوری دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. وہاں پہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ایپسٹین آئلینڈ پہ ہی رہے گا. اور پھر کرتے کیا تھے کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ہنی ٹریپس کریٹ کرتے تھے, وہاں پہ لا کے ان سے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرواتے انڈر دی انفلوئنس آف ڈرگز, اور ادروائز اس کو ویڈیو ٹیپ کرتے, اور پھر یہ چیزیں بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہوتی.
یہ ساری چیزیں اب تو یعنی کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تو اب آپ اس کو جتنا زیادہ اس کے اندر ڈیپ جائیں گے اتنا زیادہ آپ حیران ہوں گے کہ کیا ہماری دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہوتا ہے. ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں پہ جب ہم اپنے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اٹ از rigged from the start. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ڈے ون سے رگ ہوا ہوا ہے. اب CIA جیسی، موساد جیسی انٹیلیجنس ایجنسیز کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح کے جان بوجھ کے لوگ کریٹ کرتی ہیں، ایپسٹین جیسے، جس کا سورس آف انکم آج تک ہمیں کلیئرلی معلوم نہیں ہے کہ کیا تھا. اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ یہ اس نے پورا آئی لینڈ خرید لیا، اور پھر وہاں پہ جس لیول کے لوگ آتے تھے، بل کلنٹن وہاں آتا تھا. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پہ پرنس اینڈرو جو رائل فیملی سے اس کا تعلق ہے، وہ وہاں پہ جاتا تھا فریکوینٹلی. اس کے علاوہ اسٹیفن ہاکنگ جیسا سائنسدان، بل گیٹس، مطلب یو نیم اٹ، اتنی وہ ڈسٹنگوش لسٹ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ کس کس قسم کے لوگ اس آئی لینڈ پہ جاتے رہے اور کیا کیا ایکٹیویٹیز وہاں پہ ہوتی رہی ہیں. اب تو وہ کوئی وسل بلورز آتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. سنوڈن کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی ایک بہت بڑا وسل بلور تھا. اس نے آپ کو بتایا کہ CIA آپ کی فونوں کو ٹیپ کیسے کر رہا ہے، کس طرح سے انڈر دا گائز آف کہ جی ہم تو پروٹیکشن کر رہے ہیں اور سیکورٹی دے رہے ہیں، اس کے نام پر آپ کی ہر چیز ٹیپڈ ہے. وہ جب چاہیں آپ کے فون کا کیمرہ آن کر لیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بل گیٹس اور مارک زکربرگ اور اسٹیو جاب جب وہ زندہ تھا، ان کے فونوں کے اوپر اور ان کے لیپ ٹاپ کے کیمرہ کے اوپر اسکاچ ٹیپ لگی ہوتی تھی. یہ جو کالی ٹیپ ہے نا، یہ لگی ہوتی تھی. تو آپ سوچیں کہ بھائی جو خود ٹیکنالوجی کے گرو ہیں انہوں نے بھی اپنے کیمروں کے اوپر ٹیپیں لگائی ہوئی ہیں، فزیکل ٹیپ لگائی ہوئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہمارا سسٹم ہیک کر کے ہمارا ہی کیمرہ نہ آن کر دیں. سو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ یہ وہ باتیں جو کنسپریسی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو اگر آپ تھوڑی سی بھی ریسرچ کریں گے تو یہ فیکٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ دنیا کو جو چلانے والے ممالک ہیں، جس میں سے USA نمبر 1 پہ اور ان کی انٹیلیجنس ہے، اسرائیل ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہے نا پیلسٹائن اور جو اسرائیل کا جو کانفلکٹ ویسے تو بہت پرانا چل رہا ہے، لیکن ریسنٹ جو اس کے اندر جو ہے نا معاملات چلے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان لوگوں نے کس طرح سے انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈیلیٹ کی ہیں باقاعدہ طور پہ، جو کہ ایک خاص پیلسٹینین پرو پیلسٹینین کانٹینٹ تھا. اس کو ڈیلیٹ کیا، اکاؤنٹس کو اڑا دیا، شیڈو بین کیا. کیوں کیا؟ ویسے تو یہ خود کہتے ہیں ہم فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک چینل تھا جو کہ انسٹاگرام پہ تقریباً 5 ملین کی اس کی فالوئنگ تھی، پرو پیلسٹینین کانٹینٹ ڈالتا تھا، انہوں نے وہ چینل اڑا دیا. 5 ملین سبسکرائبرز کا مطلب ہے 5 ملین آئی بالز اس چینل پہ آ رہے ہیں. 5 ملین آئی بالز کا مطلب ہے کہ اتنا ریونیو آپ وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. تو انسٹاگرام نے اس کا چینل اڑا کر کیا کہا؟ یہ کہا کہ ہمیں بزنس نہیں چاہیے، ہمارے ویلیوز ہمارے بزنس سے اوپر ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ویلیوز ہیں نا، کہ پرو پیلسٹینین آواز نہیں آنے دیں گے، ہم اپنا بزنس لاس لے لیں گے، بزنس میں نقصان اٹھا لیں گے، تمہارا کانٹینٹ نہیں جانے دیں گے. میرا اپنا چینل یوٹیوب نے ابھی آج سے کچھ مہینے پہلے اڑا دیا. کوئی ریزن نہیں، کوئی ایکسپلینیشن نہیں، کیا وجہ بنی، کوئی سوال جواب، کوئی جواب ہی نہیں آیا. اپیل بھی کی، سب کچھ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے چینل سے جو بھی ہمیں ویورشپ ملتی ہے، جو بھی ہم ایڈز پش کرتے ہیں، جو بھی ہمیں اس کا ریونیو ہوتا ہے، وہ ہم سیکریفائز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ویلیوز زیادہ امپورٹنٹ ہیں. آج کیا مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بزنس نہیں کروں گا آپ سے کیونکہ میرے ویلیوز جو ہے نا وہ اوپر ہے، میری اللہ اور اس کے رسول سے محبت اوپر ہے، میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں تعاون نہیں کر سکتا کیونکہ میں ان پرنسپل آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا. یہ تو وہ گورا کر رہا ہے جس کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں، جو ویسے کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں، ہمارے کوئی نظریات نہیں ہوتے، ہم تو بڑے نیوٹرل ہو کے لائف کو گزارتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایپسٹین کیس کے بارے میں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف انوالومنٹ ایجنسیز کی جو رہی ہیں آج تک، مثال کے طور پہ 9/11 میں کیا ہوا تھا یہ آج تک ہمیں کلیئر نہیں ہوا. جو امریکن گورنمنٹ کی طرف سے جو 9/11 کمیشن رپورٹ آئی تھی، میرے پاس گھر میں پڑی ہوئی اتنی موٹی رپورٹ ہے، اس میں سے 70% ریڈیکٹ ہو چکی ہے، یعنی کہ انہوں نے وہ کینسل کر دی ہوئی ہے کیونکہ ان کو خود سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم نے بات کی ہے یہ بالکل اتنی وہ بوگس قسم کی بات ہے کہ کسی نے ماننی نہیں ہے. 70% وہ ریڈیکٹ ہو چکی ہے بیکاز the facts جو وہ بتانا چاہ رہے ہیں they are not making sense. جو باتیں انہوں نے کلیم کی ہے سمپل سی، میں آپ کو اگر 9/11 پہ کسی نے ریسرچ کرنی ہو، صرف اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں تو شاید مسئلہ حل ہو جائے آپ کا کہ ٹوئن ٹاورز گرے تھے، تو آپ کو پتہ ہی ہے نا ٹوئن ٹاورز گر گئے تھے، چلو وہ تو گر گئے. پینٹاگون کو کہتے ہیں جہاز لگا تھا، چلو وہ بھی مان لیتے ہیں آپ کے بعد. بلڈنگ 7 کیسے گری تھی؟ آپ کو پتہ ہے ایک بلڈنگ 7 تھی جو کہ CIA کا ایک آپریشنز کا گڑھ تھا. یہ بلڈنگ
اس کو کوئی جہاز نہیں لگا, اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہوا, کوئی آگ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا اس کو, لیکن یہ بلڈنگ کلیپس کر گئی بالکل اسی طرح سے ڈیمولیشن سٹائل جو نا کلیپس کر جاتی ہے. شاید میرے خیال ہے شرم سے گر گئی ہوگی, کیونکہ لگا تو اس کو کچھ بھی نہیں تھا. تو آج تک یہ پتا نہیں چلا کہ بلڈنگ 7 کیوں کلیپس ہوئی تھی, اس کی آفیشیل سٹوری کیا ہے یہی نہیں ہمیں پتا. کہ چلو ٹھیک ہے ٹوین ٹاور آپ نے مان لیا کہ جی ایسا ہوا, یہ مان لیا, یہ بتا دو آپ. یہ آپ مسئلہ حل کریں گے تو باقی سارے مسئلے خود بہت حل ہو جائیں گے آپ کے, کہ پھر ایکچولی وہ ٹاور کیسے گرے اور پینٹاگون میں کیا لگا تھا, کیونکہ کنوینئنٹلی ہر جگہ سے وہ جو فلمز ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں. جیفری ایپسٹین کا بھی جو کہتے ہیں جی سوسائڈ ہوا اس کا پریزن کے اندر, اس سوسائڈ کی ویڈیو کوئی نہیں, حالانکہ وہ سب سے زیادہ ہی واز انڈر سوسائڈ واچ, وہ سوسائڈ واچ میں تھا. اس کا مطلب ہے باہر پہرہ دار کافی سارے تھے, 24 آور سیکیورٹی کیمراز کے اندر تھا وہ, لیکن جب اس نے خودکشی کی اس سے آدھا گھنٹہ پہلے کیمراز بھی بند ہو گئے اور گارڈ بھی سو گئے, اور کہتے ہیں جی خودکشی ہو گئی. اتنا پاورفل بندہ جو کہ اب راز فاش ہو رہے تھے, تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی شاید اس کو کسی نے اساسینیٹ کر دیا, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اساسینیٹ نہیں ہوا, وہ ویسے ہی وہاں سے اٹھا لیا انہوں نے اور آپ کو کسی اور کی باڈی دکھا دی ہے. بولنا عالم اب جو بھی ہے, اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, میں وہ بات کروں گا جو فیکٹ ہے. فیکٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خودکشی ہوئی ہے, آٹوپسی رپورٹ کہتی ہے خودکشی نہیں تھی, جو آفیشیل آٹوپسی رپورٹ تھی وہ کہتی ہے خودکشی نہیں تھی, اور کیمراز بھی اور بندے بھی سو گئے. سو یہ اب آپ کی ایسی باتیں جو کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک چیزوں کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. اور اس پیلسٹائن ایشو کے اوپر ایک بات تو شاید دنیا کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ CNN اینڈ BBC آر ناٹ ٹرسٹ وردی نیوز سورسز. یہ جو لیگیسی میڈیا ہے, مین اسٹریم میڈیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں تو خیر پہلے سے پتا تھا کہ یہ رگڈ ہے اور یہ کبھی بھی آپ کو فیئر اینڈ بیلنس نیوز نہیں دیتا, لیکن اب تو یہ بات روئے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ CNN بالکل بھی فیکٹس کو صحیح رپورٹ نہیں کر رہا, BBC بھی رپورٹ نہیں کر رہا, اسکائی نیوز بھی نہیں کر رہا, فاکس نیوز بھی نہیں کر رہا. یہ کیا کرتے ہیں, ان کے جو ماسٹرز ان کو بولتے ہیں یہ وہ چیز لے کے آتے ہیں. MK الٹرا کا جو پروگرام تھا جو کہ لوگوں کی برین واشنگ کرتا تھا, لٹرلی برین واشنگ کرتا تھا, وہ پروگرام تو کہتے ہیں CIA نے پیک اپ کر لیا تھا 1970s میں. وہ پروگرام پیک اپ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ آج ہم لوگ سارے ایک اور قسم کے MK الٹرا کا شکار ہیں جو ہماری برین واشنگ کرتا ہے, جو آپ کو بتاتا ہے تھرو CNN اینڈ BBC what is truth and what is falsehood, what to believe and what not to believe, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیا آپ کو سوچنا چاہیے, کیا آپ کو کرنا چاہیے, زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, وہ سارا یہ بتاتا ہے اب آپ کو. تو اب ہم سب کے سب ایک مائنڈ کنٹرول پروگرام کے اندر بہرحال ہیں. اور اگر کسی نے مزید اس کے بارے میں پڑھنا ہو تو نوم چومسکی کی بہت اچھی رائٹنگز ہیں اس کے اوپر, میڈیا مینیپولیشن کے اوپر, مینوفیکچرنگ کنسنٹ کے اوپر, مائنڈ کنٹرول کے اوپر, جو کہ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہو رہا ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ ہمارے خود اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹائم ہے جو کہ ہم ان گیجٹس کے اوپر سپینڈ کرتے ہیں اور کس کانٹینٹ سے ہم اپنے آپ کو ایکسپوز رکھتے ہیں. اگر ہمارا وہ کانٹینٹ قرآن و سنت پر مبنی نہیں ہے, یعنی میں نے خود بھی فون رکھا ہوا ہے, میرے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے, میرے پاس بھی آئی پیڈ ہے, لیکن میں کس چیز کے لیے استعمال کرتا ہوں, ٹولز ہیں نا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو یہ ٹولز ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ بھئی یہ ٹولز جو ہے, جس طرح ایک چھری ہے, چھری کا استعمال پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, چھری کا استعمال نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. چھری سے آپ چاہیں تو آپ سیب کاٹ کے کسی اپنے مہمان کو سرو کر دیں اور اسی چھری سے کسی کے اوپر حملہ آور ہو جائیں, تو چھری سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں. موبائل فون سے بھی اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن برے کام ہونے کے چانسز بہت ہائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم بھی رگڈ ہے. رگڈ کیوں ہے؟ کیونکہ جتنی بھی یہ ایپس آپ استعمال کرتے ہیں, ان سب کے پیچھے جو الگوریدمز ہیں وہ ڈیزائنڈ اس طرح سے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان ایپس پر لگائیں. وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کیئر نہیں کرتے, وہ آپ کی اسپرچل ہیلتھ کے بارے میں کیئر نہیں کرتے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 گھنٹے سے ایک ایپ پہ بیٹھے تو وہ آپ کو کہیں برائے مہربانی اب تھوڑا سا بریک لے لو بھائی, 2 گھنٹے سے تم لگے ہوئے ہو, کل تمہارا پیپر ہے, کچھ تو خدا کا خوف کرو. یا یہ کہتے ہو کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لو, اتنی دیر سے تم یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر ریلیں دیکھے جا رہے ہو, کچھ تو خدا کا خوف کرو. وہ آپ کو نہیں ریمائنڈ کرتا. آپ کو پتا ہے کچھ ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ کچھ بچے ویڈیو گیم کھیلتے کھیلتے مر گئے. بچپن میں ہمیں بھی ویڈیو گیمز کھیلنے کا بڑا شوق تھا, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی تھی کہ بیٹا بس اب کافی ٹائم ہو گیا, اب آپ آگے کچھ اور کام کریں. ایسے بچے جو PUBG کھیلتے کھیلتے مر گئے, فورٹ نائٹ کھیلتے کھیلتے مر گئے, ایکس باکس پہ کھیلتے کھیلتے مر گئے, کیونکہ یہ گیمز ان کا جہاں تک بس چلے آپ 24 گھنٹے اس ایپ پہ بیٹھے رہے.
اسی طرح سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جو الگوریتھمز ہوتے ہیں وہ ڈیزائنڈ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایسا کانٹینٹ دیں جو کہ جس کے اندر ایک بیٹ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ جس طرح کلک بیٹ بولتے ہیں نا, تو جس طرح مچھلی پکڑنے کے لیے آپ کو بیٹ ڈالنی پڑتی ہے, وہ آپ کو بیٹ ڈالتے رہتے ہیں. 2-4 ویڈیوز آپ کی مرضی کے دکھاتے ہیں, 2-4 وہ بھی دکھاتے ہیں جو مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں بڑے عام ہوتے ہیں, مارکیٹ پہ اس پہ ریٹنگ ہائی آ رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کو آپ بائٹ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اگر آپ بائٹ کرو گے تو وہ الگوریتھم اپڈیٹ ہو جائے گا کہ آپ اس کو نیکسٹ ٹائم اور اس طرح کے ویڈیوز دو. اگر آپ کا کانٹینٹ قرآن و سننا بیس رہے گا تو پھر وہ آپ کو اسی قسم کا مولوی دکھاتا رہے گا سارا دن. تو اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو اور کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہو. یہ بھی ایک بہت بڑا ٹول ہے جس کو یوز کیا جا رہا ہے لوگوں کی کنڈیشننگ کے لیے, لوگوں کی برین واشنگ کے لیے. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم لوگ اٹھ جائیں, سارے ہم لوگ اٹھ جائیں اور ریئلائز کریں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اپنی ذات سے باہر سوچیں, اپنے ایریا سے باہر سوچیں کہ اس وقت گلوبل لیول کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کسی طریقے سے کامیابی پا لیں. اب وہ کامیابی کیا ہے؟ لیٹس گو بیک ٹو دا قرآن. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرے گا. تو ہمارا تو جی ہو رہا ہے ٹیسٹ, اور اصل نتیجہ کیا ہے کہ جو شخص جنت میں پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ہماری دعا البتہ یہ نہیں ہوتی کہ یا اللہ صرف ہمیں جنت ہی دے دے, دنیا میں بے شک ہمیں تباہ کر دے. ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر ہی چاہیے اور آخرت میں بھی خیر چاہیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو میں سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچوں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جی سسٹم رگ ہوا ہے, جو کانٹینٹ مجھے مل رہا ہے وہ میرے بیسٹ انٹرسٹ کو نہیں دیکھ رہے, وہ اپنے پیسے بنانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیسے بن جائیں, ہم اپنی پاور میں رہیں, ہم اس کو ایک ایسا منجن بیچتے رہیں کہ جس کو یہ کنزیوم کرتا رہے اور یہ اپنی اسی خواب خرگوش میں, خواب غفلت میں اسی طرح رہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہے اور جاگنا ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور جاگنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی لائفز کو چینج کرنا شروع کریں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا نا کہ دجال جو ہے وہ 40 دن کے لیے آئے گا اور ایک دن 1 سال کا ہوگا, ایک دن 1 مہینے کا ہوگا, ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا, پھر اس طرح سے. تو صحابہ کا پہلا سوال یہ نہیں تھا کہ دجال کہاں پہ ہوگا, کہاں پہ آئے گا, یا کیا یہ سوال ہو کہ جی ہمیں کون سے ہتھیار تیار کرنے چاہیے, ہمیں کس طرح سے کوئی ایٹم بم رکھے, ہم کوئی بزوکا لے کے آئیں, کوئی مشین گن لائیں. یہ سوال نہیں تھا ان کا. ان کا سوال یہ تھا کہ جب اس کا 1 دن 1 سال کا ہوگا تو اس میں نمازیں ہم نے کیسے پڑھنی ہے. یعنی ہماری نماز جو ہے وہ 1 سال کی اس طرح سے کہ اگر 1 سال کا 1 دن ہے, یعنی کہ جنوری میں صبح ہو رہی ہے, کہیں جون میں جا کے دوپہر کا وقت آ رہا ہے, اور اسی طرح سے اگست میں جا کے جو ہے وہ عصر کا ٹائم آ رہا ہے, اور پھر رات کو تقریباً آپ سمجھ لیں رات جو ہے وہ کہیں نومبر دسمبر میں ہو رہی ہے. تو اگر اس طرح سے سال چلے گا کہ 1 دن 1 سال کا ہے تو پھر نمازیں ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ کیا فجر کی نماز پھر ایک ہی دفعہ جنوری میں پڑھ لیں اور ظہر ہم کہیں جون کے مہینے میں پڑھیں اور اس طرح سے نمازیں پڑھنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, نمازیں تم نے اندازے کے مطابق پڑھنی ہے, یعنی کہ جو تمہارا ایک 24 آور کا سائیکل ہے اس کے مطابق نمازیں پڑھنی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ اس ٹائم پہ بھی فتنے کا جو شدید ترین دور ہوگا, صحابہ کی کنسرن کیا تھی کہ ہماری نماز کیسی ہوگی اس ٹائم پہ. یعنی وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے زیادہ پریشان تھے کہ ہمارا ایمان بچ جائے. آج ہم لوگ زیادہ نا اسباب کی طرف دیکھتے ہیں. اسباب کو اپنانا کوئی بری بات نہیں ہے, بہت ضروری ہے, لیکن یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ زور بازو سے یا اپنی عقل سے سارے مسئلوں کو حل کر لیں گے. اصل کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کے قدرت میں تو قبضہ قدرت میں تو ہر شے ہے. تو جب ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے تو اگر میں اللہ سے بنا کے رکھتا ہوں تو مجھے بتائیں پھر میرے مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جب ہر چیز ہی اللہ کے کنٹرول میں. یہ سیاہ یہ ہمارے سامنے بہت بڑی توپ ہوگا, اللہ کے سامنے کیا ہے؟ یہ موساد اپنے ہمارے سامنے ہوگا کہ جی بہت بڑی انٹیلیجنس آپریشن ہے, لیکن کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہیں یہ سارے کے سارے کفار اور مشرکین اور منافقین اور جتنے بھی دین کے دشمن اور باغی لوگ ہیں یہ سارے اکٹھے بھی ہو جائیں اور دنیا کے ایٹم بم اور ٹینک لے کے آ جائیں, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکون ہے.
اللہ تعالیٰ چاہے ایک سیکنڈ میں ان کو اڑا دے, تباہ و برباد کر دے. تو جس ذات کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے آج اٹھنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ کہ جو بھی آپ کا رشتہ آپ کے رب کے ساتھ ہے, میں نہیں جانتا وہ کیا ہے, یقیناً یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے ولی ہوں گے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہر انسان کی زندگی میں نا ایک روم ہوتا ہے جس کو روم فار امپروومنٹ کہتے ہیں. میری لائف میں بھی ہے کہ بھئی میں نے بھی امپروو کرنا ہے اپنے آپ کو بہت سارے ایسپیکٹس میں. تو میں یہ فیصلہ کروں کہ بھئی میں نے اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا ہے, اور اس امپروومنٹ کے لیے میں اپنا جو بھی میرا رشتہ اپنے رب کے ساتھ ہے اس میں بہتری لے کے آؤں, کمی نہ کروں اس کے اندر. ہر انسان اپنا جائزہ خود لے کہ میرے رب سے کیا ریلیشن شپ ہے, اور میں اس میں امپروومنٹ کیسے لے کے آ سکتا ہوں, کیسے میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں. اگر میں نماز نہیں پڑھتا, مجھے نماز پڑھنی چاہیے. اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں لیکن شاید سنت اور نوافل میں غفلت دکھاتا ہوں, شاید مجھے وہ اس میں ایڈ کر لینا چاہیے. شاید میں اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, تہجد پڑھنے کی کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی, تو مجھے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے. اگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرا جو ہے قرآن کی جو ہے نا تلاوت نہیں کرتا یا سمجھ کر نہیں پڑھتا, تو مجھے یہ کام کرنا چاہیے. اگر مجھے لگتا ہے کہ میں مال کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ ہے, تو شاید مجھے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے. کوئی بھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ صرف خود کرنا بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا, ان کو بھی اس کے اوپر ایجوکیٹ کرنا اور ٹرین کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جو اینٹی ڈوٹ دیا ہے فتنہ دجال کا, وہ سورۃ کہف ہے. سورۃ الکہف کے اندر پورا ہمیں وہ فریم ورک دیا ہوا ہے کہ کون کون سے فتنے آ سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے. تو میں آج ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں اس کی, لیکن یہ ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ایز اے ہوم ورک آپ سورہ کہف کی جو تفسیر ہے اس کو ایک دفعہ ضرور گو تھرو کریں, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے میں نے ان فتنوں کو ڈیل کرنا ہے. خاص طور پر اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو میمورائز کرنا, یا آخری 10 آیات کو میمورائز کرنا, جمعے کے دن سورہ کہف کی باقاعدہ طور پر تلاوت کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے. اگر یہ کچھ چیزیں آپ پکڑ لیں تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی بے وقوف نہیں بن سکتے, جس طرح سے یہ لوگ ہمیں بے وقوف بناتے ہیں, ہول سیل بے وقوف بناتے ہیں, ہول سیل بے وقوف بناتے ہیں. ایسی ایسی چیزیں اوپر لیول پہ کرتے ہیں اور ہم لوگ پاگل بنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں کہا تھا قرآن مجید میں کہ فرعون نے اپنے لوگوں کو بے وقوف بنایا, اور وہ بے وقوف بنے. کیوں بنے؟ کیونکہ وہ فاسق قوم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا اور وہ بے وقوف بنے. کیوں بے وقوف بن گئے؟ کہ اپنے بچوں کو وہ ذبح کروا دیتے تھے. کیوں بنے؟ کیونکہ وہ فاسق تھے. یعنی کہ اگر وہ فاسق نہ ہوتے, اگر وہ فاجر نہ ہوتے, تو کبھی بھی وہ بے وقوف نہ بنتے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بصیرت دیتا کہ وہ معاملوں کو جس طرح وہ ہیں دیکھ پاتے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بصیرت عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو اس طرح سے دیکھ پائیں جس طرح وہ واقعی میں ہیں. ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل کو باطل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے ملک کو اور ہماری قوم کو اور ہماری امت کو تمام اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرمائے. میری خاص دعا آپ سب کے لیے ہے کہ جو بھی ہم میں سے لوگ پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں یا جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. اور جس طرح آج ماشاءاللہ اس بڑی خوبصورت محفل میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, میری دل سے دعا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کا.